لاہور اور گجرانوالہ میں لشکر یزید کی طرف سے چند مومنین کو شہید کیا گیا۔ میں مدرسہ حسین میں یہ پیغام ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے لاوارث نہیں ہے، اس ذکر کا وارث ہے۔ یکم محرم سے پوری ملک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انتہائی محبت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا جا سکے، لیکن یہ صرف ظریفی ہے، ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی تصور نہ کیا جائے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک میں فرقہ واریت بھی نہیں چاہتے، ہم اس ملک کی گلیوں میں خون بھی نہیں چاہتے، لیکن جہاں ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں وہاں ہم حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اگر عزاداروں کو امن ہے تو ملک کو امن ہے۔ اگر امام حسین کا عزادار اس ملک میں خطرے میں ہے تو پھر میں جس جگہوں پہ خطاب کر رہا ہوں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں لڑنے کے طریقے بھی آتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ اگر ہم کٹنے پہ آئے تو کٹتے ہیں محسن تمار کی طرح، ہم لڑنے پہ آئے تو لڑتے ہیں مختار کی طرح۔ لہذا حکومت وقت سے، کیونکہ یہ مدرسہ حسین نے میری گفتگو کو لکھا بھی جا رہا ہوتا ہے، میری گفتگو کو بذریعہ فون افسران اعلیٰ کو سنایا بھی جا رہا ہوتا ہے، میں حکومت وقت کو یہ پیغام پنڈی بھٹیا کی اس مجلس میں امام حسین کے عزاداروں کی طرف سے دوں گا کہ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے امام حسین کے عزاداروں کی حفاظت کی جائے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو حفاظت کے ساتھ، جلوسوں کو حفاظت کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچایا جا سکے۔ اگر یہ مٹھی بھر دہشت گرد آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں تو پھر انہیں کسی میدان میں لے آؤ اور حکومت پیچھے ہو جائے، پھر ہم اسے بتائیں کہ قرار کے ماننے والے کون ہوتے ہیں اور فرار کے ماننے والے کون۔ امام حسین کے نوکر ہیں، لیکن ہماری خاموشی، ہماری بزدلی نے سمجھی چاہے تم نے ہمیں دیواروں پہ کافر لکھا، ہم پھر بھی چپ رہے، تم نے حسین کی عزت پہ حملے کیے، ہم پھر بھی چپ رہے، تو کفر کے فتوے لاتا رہا، ہم چپ رہے، تو نے اپنے امیر چنے، ہم پھر بھی چپ رہے، تیرے طالبان کا رضام لانے کے طریقے تو سوچتا رہا، لیکن ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھنا۔ تو نے یزید کو مسلمان کہا تھا، علی کے باپ کو کافر لکھا تھا، تیرے آباء و اجداد کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تیری کتابوں پہ ظلم ہوا، تیرے ممبروں پہ ظلم ہوا، تو نے کتابوں میں ابو طالب کو کافر لکھا، مسجدوں میں یزید کو مسلمان کہا، پھر شرم نہیں آتی میں ممبر آل محمد پہ عزاداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے پھر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اگر ابو طالب کو کافر کہنا چاہتے ہو اور یزید کو مسلمان کہنا چاہتے ہو پھر کسی کے ٹی وی چینل پہ آؤ، ہمیں بھی بلاؤ، ہم اعلان کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کافر ابو طالب تھا ویسے ہم ہے، جیسا یزید مسلمان تھا ویسا شیعہ جوان بیٹھو سر اٹھاؤ، اس ملک میں ابو طالب کو کافر لکھا گیا، ہم چپ ہے، ہم وہ زبان دکھی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکیں گے۔ شرم کرو، تمہارے پاس علی ہے جس کی ملدیت کا تمہیں پتا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے۔ خبردار کوئی زبان علی کے باپ ابو طالب پہ نہ بھونکے۔ ابو طالب جسم نہیں، اللہ کا نظر ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھا، ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسلیں مشکوک ہوتی۔ میں فضائل ابو طالب پڑھتا، ایمان ابو طالب اس کا پڑھا جاتا جس کا پہلے ایمان نہ ہو۔ یہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، اسلام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اسلام لاتا؟ ابو طالب مجسمہ اسلام۔ ابو طالب کے باپ کو، ابو طالب کے بیٹے کو دنیا وجہ اللہ کہتی ہے، اللہ کا چہرہ کہتی ہے۔
ابو طالب کے بیٹے کو دنیا مجہولہ کہتی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں جملے کا نشہ اپنے جلس میں محسوس کر رہا ہوں. ابو طالب کے بیٹے کو دنیا مجہولہ کہتی ہے. یہ مسئلہ تو چلی میڈیکل سائنس نے تسلیم کر لیا ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہو تو پھر انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کو ہوتے ہوئے, اور یہ اسلام ہے, تہذیب الاسلام میں لکھا ہوا ہے, اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہو, اگر شوہر خوبصورت ہے, صبح کو اٹھتے شوہر کا چہرہ دیکھے, اگر نعوذ باللہ شوہر خوبصورت نہیں ہے, پھر کسی بچے کی خوبصورت تصویر اپنے کمرے پہ لگائے, صبح کو اٹھتے پہلی نظر اس بچے کے چہرے میں رکھے, جیسا بچے کی چہرہ دیکھے گا ویسے اس بچے کے نقش نگار ہو جائیں گے, جیسا شوہر کا چہرہ ہوگا ویسے اس بچے کا چہرہ ہو جائے گا. اب میں پنڈی بھٹیا میں خراج مانگنے لگا ہوں, میرے ساتھ بولنا ہاتھ میں آواز کی طرح اٹھایا. دنیا ابو طالب کو کافر کہتی ہے, اللہ جانے ابو طالب کا چہرہ کتنا حسین تھا. علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو نہیں, بیٹا اللہ پہ چہرہ ابو طالب کا دیکھتی رہی. چہرہ ابو طالب کا دیکھا, بیٹے کی شکل اللہ میں چلی گئی. میں نے کل پڑھے تھے اللہ کی ادا, اللہ کا پہلو, اللہ کی آنکھیں, اللہ کے ہاتھ. ہمیں فخر ہے ہمارے پاس علی ہے, ہمارا پہلا بھی کعبے میں. ہم کوئی لاوارث ہے؟ تمہارے امام تھے, ہمارا امام ہے. ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا امام نہ ہو. پہلا بھی کعبے میں آیا, آخری بھی کعبے میں. پہلا کعبے کے اندر تھا, آخری کعبے کی چھت پہ. عیسیٰ کے رکھے گا قدموں میں سر. سارے نبی کی ان کی ریت ہے, یہ عیسیٰ سے نماز کیوں پڑھوائے گا؟ جو قریب ہے تو میرے ساتھ بولنا, آخر عیسیٰ ہی بارہویں کے قدموں پہ سر کیوں رکھے گا؟ پوچھا گیا امام سے غیبت میں, نوابین اربع میں سے ایک نے پوچھا, مولا یہ عیسیٰ ہی آپ کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ فرمایا جس وقت میں نے ظہور کرنا ہے اس وقت دنیا میں عیسائیت کا راج ہونا ہے, اس وقت دنیا میں عیسائی حکمرانی کر رہے ہیں. آج بھی امریکہ حکمرانی کر رہا ہے. معصوم نے فرمایا جس وقت میں ظہور کروں گا تب دنیا میں عیسائیت کا راج ہونا, اور جب عیسیٰ ہی میرے قدموں میں سر رکھے گا تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے کہیں گے اللہ کا بیٹا جس کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے, اللہ جانے وہ کس کا بیٹا؟ ہمارے اللہ کا بیٹا جس کے قدموں پہ سر رکھا. فخر کیا کرو تم قائم کی ریت ہو. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں منبر آل محمد پہ جملہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے دلائل الامامہ, 1200 سال پہلے کی لکھی کتاب, دلائل الامامہ. اس میں معصوم نے فرمایا, سننا قیمتی جملہ, امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک خدا نے جتنے معجزے نبیوں کو دیے ہیں قائم کے زمانے میں, وہ سارے معجزے قائم کے ماننے والوں میں ہوں گے. جب محنت میں چپ ہو جاتے پھر بولنے کا لطف نہیں ہوتا. جتنے معجزے نبیوں کے پاس تھے وہ قائم کی ریت کے پاس ہوں گے. ایک معجزہ پڑھوں, امام نے فرمایا کہ قائم کی ریت کے پاس معجزہ یہ ہوگا کہ کیونکہ اس وقت دارالخلافہ ہوگا کوفہ, امام ہوگا کوفے میں, میرا 12واں مولا ہوگا کوفے میں. امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص وضو کرے گا, امام نے مسئلہ سمجھایا کہ میرے ماننے والے میری ریت میں کتنی طاقت ہوگی, میرے نوکر میں کتنی طاقت ہوگی. آپ جتنے قائم کے نوکر بیٹھے ہو, رزق قائم کا صدقہ کھاتے ہو, اولاد قائم سے مانگتے ہو, کہ یہ مانگتے ہو. ہمارا 12واں آقا ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے, ہمیں 12ویں کی کچہری میں اٹھنا بھی ہے, ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونا بھی, ہاتھ اٹھانا 12ویں کی حمایت کے لیے. مولا فرماتے ہیں کوفہ میں دارالخلافہ ہوگا, امام کوفہ میں بیٹھا ہوگا. مولا کہتے ہیں میرا ایک نوکر وضو کرے گا, وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں جائے گا. اس وقت جماعت کا پیش نماز, جماعت کا امام تکبیرۃ الاحرام کہے گا, وہ کانوں کے اوپر ہاتھ لے کے آئے گا. جب میرے نوکر کے ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ جو میں نے وضو کیا تھا اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, وہ
فوراً امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفے جائے گا. مولا فرماتے طاقت اتنی ہوگی میرا ماننے والا کوفے سے مسئلہ پوچھ کے واپس آ جائے گا, امام کے بعد کانوں سے رانوں تک نہیں آئے, کانوں سے لے کر. انہوں نے فرمایا میرے قائم کے زمانے میں عیسیٰ ہے 12ویں کا مقتدی. ٹھیک ہے نہیں, جو نماز پیچھے پڑھے پیش نماز اس سے افضل ہوتا ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند محمد. جو نماز پڑھے وہ ہے مقتدی, جو پڑھائے وہ مقتدا, جو پیچھے پڑھے وہ مقتدی. جس کے توجہ جس کے پیچھے پڑھے وہ مقتدا, جس کی اقتدا میں نماز ادا کی جائے. اب میں جگر رکھنے لگا ہوں ممبر پہ. عیسیٰ ہے 12ویں کا مقتدی, پیش نماز ہوتا ہے مقتدی سے افضل. اس کا مطلب ہے کہ 12واں ہے مقتدا پڑھانے والا, عیسیٰ ہے پڑھنے والا. 12واں افضل اس لیے کہ عیسیٰ نے پیچھے پڑھی. اب پہلے عیسیٰ کی صفتیں پڑھتا ہوں, پھر تو دیکھنا جس کا مقتدی ایسا ہے اس کا مقتدا کیسا ہوگا. جو پیچھے نماز پڑھا اس مقتدی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لطفے سے نہیں بنا. آئے آئے بولے تو صحیح نہیں, بولے تو صحیح نہیں. مقتدی کی پہلی صفت یہ ہے, مقتدی کی پہلی صفت مقتدی لطفے سے نہیں بنا. عیسیٰ کا باپ ہی نہیں, بغیر باپ کے دنیا سے آئے, لطفے میں نہیں. اب یہ ہے مقتدی. اب جس کے پیچھے پڑ رہا ہے وہ اس سے افضل ہوگا. اگر یہ کہیں گے کہ 12واں بھی لطفے سے نہیں تو پھر تو دونوں برابر. پھر 12ویں کی فضیلت کیا ہے؟ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا, شیخ صدوق نے اس میں بحث لکھی, جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ آخر ہمیں بتایا جائے یہ عیسیٰ جو ہے یہ لطفے سے نہیں تو کس سے بنا؟ انہوں نے کہا یہ کون سے بنا؟ خدا نے کہا کون, اور عیسیٰ بن گیا کیونکہ یہ لطفے میں نہیں, یہ مخلوق کی منظروں میں نہیں آیا. یہ لفظ کون سے بنا ہے؟ عیسیٰ بنا ہے کون سے. اگر 12واں بھی کون سے ہو پھر برابر ہو گئے. اس کا مطلب ہے آگے جانا پڑے گا. اب میں سطح اتنی خطرناک کہنے لگا ہوں, میں نے آنکھیں دیکھنی ہے, میں نے چہرے پڑھنے ہیں, لیکن میں ممبر حسین کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے پنڈی بھٹیا کا خرچہ میں دیتا ہوں. آؤ میرے ساتھ تہران چلو, آؤ میرے ساتھ مسجد چلو, وہاں آیت اللہ مرسی نقوی کی لائبریری میں چلو. آیت اللہ مرسی نقوی کی لائبریری میں آیت اللہ مرسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں آیت اللہ مرسی نے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عیسیٰ کون سے بنا ہے, عیسیٰ کون سے بنا ہے. لیکن اس نے کہا 12ویں کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے کہا حسین کا ایک بیٹا تھا, نام اس کا علی اکبر تھا, علی اکبر کا ایک گھوڑا تھا, اس کا نام عقاب تھا, عقاب کا ایک باپ تھا جس کا نام زلقف تھا, زلقف کا ایک باپ تھا جس کا نام نبی تھا, نبی کا ایک باپ تھا جس کا نام لی تھا. محمد کہتا ہے یہ لی گھوڑا کون سے بنا تھا, یہ لی گھوڑا کون سے بنا تھا, یہ لی لطفے میں نہیں آیا. مجھے بول کے بتاؤ جن کے گھوڑے کون سے بنتے ہو ان کے مالک کہاں سے آئے؟ ہاں پوچھے حیدری. جن کے گھوڑے رسول کی حدیث, آیت اللہ مرشی نے لکھا, نبی کی حدیث ہے, یہ گھوڑا کسی ظلم میں رہا ہی نہیں. عیسیٰ کون سے, یہ کون سے نہیں, یہ مشیت ہے, یہ اللہ کی سوچ ہے, یہ رب کا ارادہ ہے. یہ توحید کی سوچ میں رہتے تھے, انہیں سوچنے کے لیے بھی توحید چاہیے. جو انہیں سوچے
عیسیٰ میں جو صفت وہ 12ویں میں نہیں، کیونکہ 12واں ہے پڑھانے والا، عیسیٰ ہے اس کے پیچھے پڑھنے والا۔ آؤ پوچھو عیسیٰ کے پاس دوسرا معجزہ کیا تھا؟ عیسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا، عیسیٰ مٹی اور پانی لیتا، پرندہ بناتا، وہ پرندے کا خالق بن جاتا۔ عیسیٰ مٹی اور پانی لے تو پرندہ بناتا ہے، یہ مٹی اور پانی لے تو آدم بناتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں روز ایک نوکر کی صفت پڑھوں، دنیا چکرا جائے، نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ کل میں نے فضا کی کہانی پڑھی تھی، فضا سے سلمان سے تقابل توڑا تھا۔ آج میں ایک صفت یہیں پر رک کے سلمان کی پڑھ دیتا ہوں۔ مدینے کی گلیوں میں ابو ذر ڈھونڈ رہا تھا سلمان کہاں ہے، کسی مجھے سلمان کا، اس نے کہا یہ اسی بازار سے میں نے نکل کے دیکھا ہے، وہ آبادی کے باہر بیٹھے۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ جا کے سلمان کیا کر رہا ہے۔ جناب سلمان مدینے سے باہر بیٹھ کے اپنی انگلی کو بڑھا کے کہہ رہے تھے والنہار ادبر واللیل اقبل، دن آ گیا رات پیچھے ہو۔ نوکر نوکر مالک نہیں، نوکر۔ رات آگے آ جا، دن پیچھے ہو جا، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، رات ہو جاتی۔ ابو ذر نے کھیل دیکھا، انگلی کے اشارے سے سورج آگے پیچھے، چاند آگے پیچھے۔ ابو ذر عرش بھی دیکھ رہا ہے، سلمان بھی دیکھ رہا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان کے پاس بیٹھا، او سلمان یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں، صبح قرآن پڑھا تھا، اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتے ہیں۔ بسم اللہ کیسے؟ جس کے نوکر تو ہی میں تجربے کریں، جس کے نوکر تو عید میں تجربات کریں۔ میں تو صرف اتنا دیکھ رہا تھا کہ کیسے نکالتے۔ یہی سلمان ہے جسے ایک دن ایک بندے نے آ کے پوچھا، اس نے کہا سلمان میں نے سنا ہے کہ تیرا مولا علی کہتا ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے۔ میرا سلمان نے کہا اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں کرتا ہوں۔ آج تو گلا ٹھیک ہے، آج تو بولو، کر دے رہی ہے تو میں رائتی نمبر جتنے دینے، اگر وہ کہتا تو پھر میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کر کے دکھا، ہاتھ پکڑا قبرستان میں لے گا، پرانی سی قبر ڈھونڈی، پرانی سی قبر پہ سلمان کو بٹھایا، جا کے سلمان اسے زندہ کر، جب نہیں اسے زندہ کر، جب سلمان بیٹھے قرآن منبر پہ لے کے آؤ، رکھو میرے سر پہ، لو میں دشمن علی کا کلیجہ چیرنے لگا ہوں، محب علی کے جگر میں جا کے ولایت علی رکھنے لگا ہوں، علی کے نوکر کی جاتا آتا کہانی سنانے لگا ہوں، جا کے جناب سلیمان نے پرانی سی قبر پہ قرآن منبر پہ لے آؤ۔ نہج الفارس کتاب کا نام ہے، فارسی کی کتاب ہے، جناب سلیمان پہ لکھی گئی ہے۔ جناب سلیمان نے اس قبر پہ جا کے نہ کم باذن اللہ، نہ کوئی آیت، نہ کوئی سورت، نہ کوئی اسم اعظم، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی وسیلہ، سلیمان نے ضعیف جھریوں والا کانپتا ہوا ہاتھ قبر کی پشت پہ پھیرا، پشت پہ پھیر کر یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے سلمان ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مجھے سمجھا کرتا ہوں، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مجھے اگر اس نے کہا ہے باہرہ جہاں تک میری آواز
آواز آ رہی ہے پورا شہر میری گفتگو کو سن رہا ہے. جو مجلس میں نہیں بیٹھا گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہاتھ اس کا بھی اٹھے. تو پھر زہرا سے خیرات مانگی ہے, پھر والی مچھر سے نفسوں کا سلا مانگا ہے. جناب سلیمان نے اتنا کہنا قبر پھٹی, مردہ قبر سے باہر آیا, اپنے قبر کو چھاڑا, قبر کو چھاڑ کے قبر کو پھاڑ کر سنا مال امر میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. بندہ سلمان کے پیچھے چھپ گیا. اس نے سلمان میں نہیں پوچھتا اٹھا کیسے, میں نہیں پوچھتا اس کا نام کیا ہے, اس کا قبیلہ کون سا ہے, کس مذہب سے ہے. سلمان مجھے اتنا بتا دے. تو میں یہ نہیں پوچھتا تو اسے قبر سے نکالا کیسے, اس نے قبر سے نکل کے اونٹ کون سا ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. سلمان نے دیکھا بد بخر تو میرے سردار محمد کی حدیث میں سنی, جو زندگی نیند ہے, قیامت حقیقت ہے. بندہ جو سوچتا مر جاتا ہے, جو بولتا مر جاتا ہے, جو کرتا مر جاتا ہے, جب قبر سے اٹھتا ہے وہی بات شروع ہو جاتی ہے, وہی سوچ شروع ہو جاتی ہے, وہی کلمہ شروع ہو جاتا ہے, وہی کلام شروع ہو جاتا ہے. یہ جب مرا تھا اس کا صحرا میں اونٹ گم ہوا تھا, یہ اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی حالت میں مر گیا. اس لیے اس نے قبر سے نکل کے کہا میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. اور میرے جگر پہ ہاتھ لگا. اچھا اب تسلی ہوئی. سلیمان شریف ہاتھ کا چہرے پہ تماچا مار کے گا اور بات اس لیے میں ہمیشہ دلیلوں میں کہتا ہوں ہر وقت ذہن میں نہیں رکھا کرو, زبان پہ نہیں رکھا کرو, دل پہ نہیں رکھا کرو. کہیں بھی مر جاؤ, کسی بھی وطن میں مرو, کسی بھی گلی میں مرو, کسی بھی حالت میں مرو, قبر سے نکل کے کہو علی کہاں ہے, علی علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. گلیوں میں ہر نوکر, جی بسم اللہ, جی میں یہ نوکر ہے. رسول نے خیبر میں کہا جو مجھے علی کے آنے کی اطلاع دے گا, جو مانگے گا. یہ کل پڑھا تو نہیں میں نے, انہی جگہ تے محرم پڑھی تو یہ نہیں پتہ لگتا کتنے کی. جو مجھے علی کے آنے کی اطلاع دے گا. آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا, ایک نیا رخ سننا. رسول نے کہا جو مجھے علی کے آنے کی اطلاع دے گا, جو مانگے گا, جو مانگے گا. سارے, کوئی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا, کوئی کھجوروں پہ چڑھ گیا. علی کی طرف یک لخت جناب سلمان نے دیکھا ایک چوٹی کے پیچھے سے علی گھوڑے میں بیٹھ گیا. جناب سلمان جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے, ہانپتے ہوئے سلمان علی کے گھوڑے کے مولا رک جائے, مولا بھی کوئی آپ کو دیکھے. مولا رسول نے کہا کہ وہ آنے کی اطلاع دے گا, جو منہ سے مانگے گا میں دوں. یا علی ابھی کوئی نہ آپ کو دیکھے. علی مجھے سلمان چپ ہو جا, میں تیرے سوا کسی کو نظر ہی نہیں آتا, تیرے سوا مجھے دیکھ ہی کوئی نہیں. تم جان کیوں مولا صرف میں دیکھ, ہاں صرف تو دیکھ رہا ہے. سلمان نے گھوڑے کی رکاب پکڑی, آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا. اللہ کا سلمان دیکھ تو نے لیا, مانگنا بھی تو نے, وہ مانگے گا کیا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. سارے جلدی جلدی اٹھے, میں بھی اٹھ کے چلا آیا. کیا مانگے گا؟ انہوں نے تو جنت مانگنی ہے. تو جنت مانگے گا؟ اسے کہا میں تو رہتا ہوں, میں تو رہتا ہی جنت میں ہوں, میں جنت کی ہوں. کیا مانگے گا؟ مولا سب کچھ تو تیرے در سے ملا ہے, جو چاہوں میں خود کر لیتا ہوں, میں کیا مانگوں؟ اللہ کا بات سن, اب میں بتاتا ہوں کیا مانگنا. ہاں یار کیا مانگو؟ فرمایا جب رسول کے پاس جانا تو رسول سے کہنا یا رسول اللہ جب آپ شب معراج عرش پہ گئے تھے خدا نے آپ سے 3000 کلمات کہے تھے, 1000 کلمے خدا نے کہا تھا امت کو بتا دینا, آپ نے بتا دیے. 1000 بھی آپ نے بتانے ہیں. 1000 کلمے خدا نے وہ آپ کو بتائے تھے جو خدا نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا, تو وہ پوچھ. وہ
पूछ किया जो किसी को नहीं था। रसूल के खाने का दरवाजा तवज्जो, सलमान अली के घोड़े के या रसूल अल्लाह मेरा मौला आ गया। खाने का पर्दा वो देख सामने मेरा मौला आ रहा है। रसूल ने अली के चेहरे की ज़ियारत की, अली ने मोहम्मद के चेहरे की तलावत की। घोड़े से उतरा फातिह खैबर, तुराब ने बूतराब के कदम चूमे। अली रसूल के हुजरे में आए, खेमे में आए। अली ने मोहम्मद के कदमों का बोसा दिया, रसूल ने अली के माथे का बोसा दिया। सारे साहबी आ गए, बंदे उतर के आ गए। उन्होंने कहा आ गए अली? कहां से आए? किसने इतला दी? सलमान ने। उन्होंने कहा फिर सलमान जीत गए। नहीं यार सुना, ये क्या बात हुई? हम भी सुबह से खड़े हैं, हम भी तो देख ही रहे थे। हम तो खड़े भी ऊंचे थे, हमारे तो कद भी लंबे हैं, नजर हमें फिर भी नहीं आए। लेकिन ये सलमान ने कैसे देख लिया? रसूल ने कहा सलमान से पूछोगे, सलमान तू कहां से अली को देख रहा था? हम भी पहाड़ के ऊपर खड़े थे, हमें तो नजर नहीं आया। उसने कहा तुम कहां देख रहे थे? हमने कहा हम रास्ते में देख रहे थे। उसने कहा तुम यहां देख रहे थे, मैं वहां देख रहा था। ये यहां से नहीं आते, ये वहां से आते। अच्छा सलमान जीत गया भाई, वहां क्या मांगता है? क्या बात? जब सलमान मांग क्या मांगता है? सलमान उठा, या रसूल अल्लाह आपने वादा किया था जो मांगे वो मिलेगा। हाँ सलमान कहा था मांग क्या मांग? मौला आप मेराज पे गए थे, एतमाद दे, कॉन्फिडेंस दे, अली के मौका आप गए थे। अल्लाह ने 3000 कलमात कहे थे, 3000 कहे थे, 1000 आपने बता दिए। हाँ 1000 बताने हैं, बताने हैं। 1000 खुदा ने कहा था किसी को नहीं बताने, कहा था वो बताए। क्या बात है? मैं नौकर की कहानी सुना रहा हूँ, चेहरों पे उदासी क्यों है? जलाए थोड़ी की मुस्कुराहट, वो बताए। किताब लिखती है मियां शानी, जब कहा ना हज़रत सलमान ने वो बताए, रसूल ने महफिल से अली ढूंढा। जहां अली बैठे हुए थे रसूल की नजर अली पे रुकी, रसूल मुस्कुराए। अली ने नजरें झुकाई, या रसूल नौकर जो है। रसूल ने कहा सलमान सुन, वो 1000 कलमात ऐसे हैं ना मैं लोगों को बता सकता हूं, ना ये बर्दाश्त कर सकता। पूछ तूने लिया, दूना तो मेरी करीमी में फर्क आता है। अब मुझे खाली भेजू, मेरी करीमी में फर्क आता है। पूछा तूने, अब करीब आ। अब मैंने तुझे जुबान से नहीं बताना है, किताब का सहम मैं सामान। रसूल ने अपना हाथ उठाया, दस्ते नबुव्वत सलमान के सीने पे फेरा। सीने पे फेरना था, सलमान 1000 कलमे का हाफिज हो गया। 1000 कलमा सलमान के सीने में होना, सुनना सुन के बोलना, 1000 कलमा सलमान के सीने में मुतकिन होता गया। इधर कलमा सलमान के सीने में मुतकिन होते गए। सलमान का चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमकना शुरू हो गया। सलमान की आंखें रोशन होनी शुरू हो गई। एक साहब सलमान का चेहरा दिखा, सलमान का चेहरा खिलना शुरू हो गया। सलमान की आंखें खुलनी शुरू हो गई। उन्होंने सलमान का चेहरा चौधरी के चांद पर चमकता हुआ देखा, दमकता हुआ देखा। कुछ तो अली के पुल से चल के खैमा छोड़ के निकल गए। जो अली के नौकर थे उनमें से किसी ने सलमान की हवा पकड़ी, किसी ने सलमान का कदम पकड़ा, किसी ने सलमान का हाथ पकड़ा। सलमान को सुन लिया है, अभी तेरे सीने में भेज दिए। सलमान हमें कोई एक बता दे, हमें कोई दो बता दे, हमें कोई 4 बता दे। सलमान को हमें बता। सलमान चलता चलता वहां गया जहां अली ने मन करा, मेरा फातिह खैबर मौला अली खड़ा था। सलमान ने दोनों हाथ अली के कदम में रखे, रखेगा इसकी इज्जत की कसम है, जो 1000 कलमा मेरे सीने में आया है वो सिर्फ अली के फदाइल है। सिर्फ अली के सिर्फ अली के
یہ علی کے ایسے فضائل ہیں جو اللہ محمد سے کہتا ہے، محمد اللہ سے کہتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ علی کے فضائل ہیں۔ احد کے پہاڑی پہ یک لخت آواز آئی جیسے چکیاں چل رہی ہوں، خوفناک آواز آئی، صحابہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، الحافظ والحفیظ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ قیامت آ گئی۔ آوازیں سنے کیسی گئی؟ میں نے لفظ کہے تھے پہلی محرم کو، پریشان ہو کے نہیں، میں حرفوں کا دامن ہوں۔ بندوں نے پریشان ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ رسول اللہ چپ ہو جاؤ، تو بھی علی سے سرگوشیاں کر رہی ہے، اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اب سرگوشی بھی میں سمجھاؤں، سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اللہ علی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ کیا سرگوشی ہوئی؟ فرمایا علی کو بلاؤ، علی آئے، رسول نے کہا یا علی ابھی تو عید نے تیرے ساتھ کیا سرگوشی کی ہے؟ ابھی سننا میرا علی کیا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا ابھی تو عید نے مجھے کہا ہے، اے علی اگر تو کہے میں تیری ولایت کے منکر کا رزق بند کروں۔ انصاف نہیں دیا، لفظ کا نہیں ہوا، لفظ کے سفر کی قیمت نہیں ہونے لگی، اگر تو کہے تیری ولایت کے منکر رزق بند کر دوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا رسول نے، علی پھر تو نے کیا کہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کہا نہ میرے اللہ، میری ولایت کے منکر کا رزق معاف نہ کرنا، تیری رحمانیت میں فرق آ جائے، تیری ربوبیت میں فرق آ جائے گا۔ ورنہ مجھے بول کے بتاؤ علی چاہتا تو علی کا منکر ہوتا؟ ورنہ اگر تو اللہ ہو کے فرعون کو دے سکتا ہے، اگر تو رب ہو کے نمرود کو دے سکتا ہے، میں علی ہوں، میں بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہوں۔ یہ ہماری بحثیں ہیں، ہم بیٹھ کے پوچھتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں۔ علی کا تقابل بندوں سے کیا ہی نہ کرو، بنتا ہی نہیں، بیٹھ کے پوچھو۔ کیوں اگے نہیں جانا؟ صادق شرح واہ واہ، کیا کیا مقرر مقرر میں سنی کوئی کوئی نہیں، وڈیا بھی نہیں منیا، تو ہی نہ منے، گل وڈی کوئی نہیں، میری اکل شعور کم کیتا، اکل تساں دے ویلے وچ بڑی کوئی نہیں، ایویں نال مقابلہ کرے ملا جتنا بدیا دا نڈا تے نڑی۔ واہ کیا توجہ، نہ تقابل کیا کرو کبھی علی کا۔ سلمان نے ساری زندگی علی سے نہیں پوچھا کہ یا علی تو نے ان سے خلافت کیوں نہیں چھینی، تو ان سے لڑا کیوں نہیں، تو نے یہ کیوں؟ سلمان کا یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے۔ سلمان کو پتا ہے کہ علی کیا ہے، جن کو نہیں پتا وہی آدھی دنیا اللہ کو نہیں مانتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں، بالکل یہی علی ہے۔ علی کو کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، علی کو کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے۔ 18,000 عالمین ہیں اور 18,000 کا امام علی ہے، علی ہے بے شک۔ اور یہ صرف ہماری دنیا میں علی پہ لڑائی ہے، باقی عالمین میں علی کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے۔ صدقے جاؤ، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ نہ سوچا کرو ہماری وجہ سے مجلسیں ہیں، نہ تصور بدلو، ہم مجلسوں کی وجہ سے ہیں۔ عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے۔ ہم عزاداری نہیں بچا رہے، عزاداری ہمیں بچا رہے۔
یہ احسان نہ کیا کرو کہ ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، شکر کرو حسین نے تمہیں چن لیا. شکر کرو. حسین نے تمہیں چنا ہوا. یہ سارا شہر مسلمانوں کا نہیں، دفتروں میں کام کر رہے ہیں بندے، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے، کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، کوئی میدانوں میں کھیل رہا ہے. میری قوم کے بچے، انہیں پتا ہے ان راتوں میں زینب اجڑی ہے. منت ہے میری مسلمانوں، سمجھو حسین کون. گھر میں بیٹھ کے کفر کے فتوے دے دینا، ماتمیوں پہ اعتراض کرنا، ماتمیوں کو مذاق کرنا آسان ہے. ہم سے پوچھا کرو تم غیرت مند قوم ہو، تمہاری یہ بہنیں بیٹیاں پورا سال گھروں سے نہیں نکلتی، انہیں 10 دفعہ باپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ بازار سے فلاں چیز لے. بیٹھی ہیں میری بہنیں، رکھو ان کے سروں پہ قرآن. ان محرم کے 10 دنوں میں کوئی بیٹی باپ سے نہیں پوچھتی کہ میں غریب کی مجلس میں چلی جاؤں. انہیں پتا ہے یہ راتوں میں زینب کی چادر اٹھ رہی ہے، جنگل میں آ گئی ہے حسین کی بہن، جنگلوں میں بیٹھی ہوئی ہے علی کی بیٹیاں. چند راتوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب. آج سے شہادتیں شروع ہونے لگی. آج میں پہلی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جو زینب اور حسین کا وکیل ہے. شہادتوں کا سفر شروع ہوتا ہے حسین کے وکیل. یہ حسین کو روتے ہو، خدا نے تاج شفا جس جگہ پہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر خدا نے ایک کتاب رکھی تھی. 1.25 لاکھ نبیوں سے خدا نے کہا جس نے یہ تاج اپنے سر پہ رکھنا ہے یہ کتاب پڑھو، اس میں میرے ساتھ ایک وعدہ لکھا ہے، وہ وعدہ کرو، تاج اٹھاؤ. کسی نبی نے 1 صفحہ دیکھا کتاب بند کر، کسی نے 2 صفحے دیکھی کتاب بند. معصوم فرماتے ایوب نبی ایسا تھا جس نے صفحے سارے پڑھے روتا، آخری صفحے میں جا کے ایوب نے کتاب بند کر. آواز میری بات ہوتی میں برداشت کرتا، یہاں اگلے صفحے غیرت کے شروع ہو گئے. خدا نے کہا تو صابر ہے، تو نے پڑھ تو لی ہے. آخر میں آیا رسولوں کا رسول، کتاب پڑھتا رہا، محمد روتا رہا. یک لخت نور حسین چمکا. آواز آئی نانا پڑھ نہ کتاب، نہ پڑھ کتاب، تجھے ضرورت ہی کیا ہے، تیرا حسین جیسا بیٹا ہے. نور حسین نے تاج شفاعت اٹھا کے نانے کے سر پہ رکھ دیا. آواز محمد آئی حسین مجھے کتاب تو پڑھنے دے. آواز آیا تو تاج شفاعت سنبھال کتاب جانے تیرا حسین تو نہ پڑھ کتاب. تو میرا نفیس نانا، تجھے کیا ضرورت. کبھی عرفان والا مصائب سنا کرو، عرفان والا. یہ وہ مصائب کی سطریں ہیں جو فقیر کے قدموں پہ بیٹھ کے حسین کا نانا تو تاج شفاعت سنبھال کتاب جانے حسین جانے. پڑھی حسین نے کتاب، لکھ دیے وعدے، دنیا میں آ گئی ہے. 7 برس کا حسین تھا، 5 سال کی زینب تھی، 8 سال کا حسن تھا. ایک دن رسول گھر میں ہے، بی بی زہرا نے کہا میری ساری رات گھر میں ہے، میرا حسین ہے. رسول مدینے میں حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کتابیں لکھ دی ہیں. مدینے کے باہر ایک پتھر پہ بیٹھ کے 7 سال کا حسین ہوگا، اکیلا روئے جا رہا تھا، زمین پہ لکیریں مارے جا رہا تھا. رسول نے دوڑ کے جا کے حسین اٹھایا، سینے پہ لگایا. حسین ہو میرا لال، میری زندگی میں کیوں رویا؟ چیخ ماری حسین نے، لانے کے گلے میں مارے گا. رسول نے حسین کو اٹھایا، اوپر اپنی آواز دی،
بلا تشریح رسول حسین کو لے کے کھڑا آ گیا. زہرا کی ساری اولاد آ گئی. پھر فاطمہ نے کہا کیا ہوا میرے حسین کو مجھے دے. فرمایا بطول پتہ نہیں کیا ہوا. حسین روئے گا. حسین چپ ہو. کتابیں لکھتی ہچکیاں لے لے کے حسین رویا, سانسیں بند کر کر کے حسین رویا. رسول نے کہا حسین نہ رو. زہرا نے کہا میرا لال چپ ہو بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. روتے ہوئے حسین نے کہا نانا وہ وعدہ جو کیا تھا آج مجھے اللہ نے کہا ہے کہ وہ وعدہ پورے کرنے کا وقت آ رہا ہے. حسین تو نے کیا لکھا ہے. حسین رو کہتے نانا میں نے کتاب پڑھ لی ہے. حسین کیا لکھا تھا اور معاف دیا مجھے معاف کر دینا. حسین رو کے نانا اس کتاب میں لکھا تھا نانے کا شہر چھوڑنا پڑے گا. میں نے دستخط کر دیے. نانا اگلے صفحے میں لکھا تھا شگرا روٹی ہماری سے اتارنی پڑے گی. میں نے دستخط کر دیے. نانا لکھا تھا مکے میں بڑے احرام توڑنے پڑے گے. نانا میں نے دستخط کر دیے. نانا اگلے صفحے میں لکھا تھا مسلم کا لاشا دیکھنا پڑے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے. نانا اگلے صفحے میں لکھا تھا کربلا کے جنگل میں اترنا پڑے گا. نانا میں نے وعدہ کر دیا. نانا آگے لکھا تھا 7 محرم جانور پانی پیئیں گے تیری سکینہ پیاسی ہوگی. میں نے دستخط کر دیے. نانا اگلے صفحے میں لکھا تھا اکبر کا کلیجہ میں نے لکھ لیا. عباس کے بازو میں نے لکھ لیے. قاسم کی لاش کے ٹکڑے میں نے لکھ لیے. 72 جنازے میں نے لکھ لیے. نانا میرا سجدہ میں نے لکھ لیا. اتنا کہہ کے اٹھا 7 سال کا حسین دیوار پہ ٹکر ماری. حسین نے روتا ہوا وہاں گیا جہاں 5 سال کی زینب بیٹھی تھی. زینب کو سینے سے لگایا. روتا تو پوچھنا پڑے اللہ سے میری قربانی پہ تو راضی نہیں. میری زینب بچا. میری زینب کا دل کا بچا. لالا میری زینب 7 سال کے حسین 5 سال کی زینب کو سینے سے لگایا. روگی نے نانا دے سمے میں لکھا تھا زینب کا مرغا. اتنا جملہ کہنا تھا 5 سال کی بہن تڑپ کے اٹھی بھائی کی گردن چومی. روگ کبھی کل 10 قدر زینب جانے شام خرچے دیکھ. آ گیا کوفے میں حسین کا وکیل. 18,000 نے بیعت کر لی. فجر کی نماز پڑھی ہزاروں میں. ظہرین پڑھی سینکڑوں میں. مغربین کی نماز پڑھ کے نکلا تو ساتھ ایک کہانی 7 2 بیٹے. گلیوں میں اکیلا حسین کا وکیل. ظلم ہوا ہے. دنیا کا دستور ہے کسی ملک میں دوسرے ملک کا سفیر نہیں مارتے. انہوں نے حسین کا سفیر مارا. دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے. ہاتھ پکڑ کے کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے کہاں لے کے جاؤ. جس دروازے پہ جاتا مسلمان دروازے بند کر. قاضی شرح کے گھر گیا. دروازے پہ دستک دی. اندر سے قاضی نکلی. مسلم کے ایک ہاتھ میں محمد دوسرے دیکھ رہے اور ہماری بل کا دادار ہے. دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے. قاضی نے کہا کیوں لے کے آئے. دیکھنے کا میں نہیں کہتا میرے بیٹوں کو پانی پیتا. میرے بیٹوں کو پانی پیلا. قاضی شرح نے کہا تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہے. مسلم نے کہا مجھے کوفے کے حالات کا پتا ہے. مجھ میں اگر ہو سکتا ہے کہ محنت کر. اس نے کہا کون سے محنت کرنی ہے. مسلم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے بیٹوں کے ہاتھ بڑھائے. اس نے مجھے پکڑا تو گزر رہا ہے. مسلم نے کہا نہ رات رکھنا نہ دن رکھنا. اتنی دیر پکڑے رکھ جب تک میں گلی کی موٹر کراس نہیں کر جاتا. جب میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں پھر چھوڑ دینا. یہ جانے پکیے والی زہرا جانے. یہ جانے بدینے والا بہت. جب تک میں گلی کا موڑ نہ مڑوں اپنے ہاتھ میں قاضی کا نام مسلم. حالات کوفے کے خراب. کوفے کی گلی میں شام ہو گئی. مسلم کو کتاب لکھ دیا جب شام ہو گئی. کوفے کی ایک گلی کی دیوار کے ساتھ لگ کے مسلم بیٹھا. ادھر سینے پہ ایک بیٹے کا سر, ادھر سینے پہ دوسرے بیٹے کا سر. بیٹوں کو لوریاں دے دے کے سلاتا. جب بچے سو گئے آہستہ سے محمد کا سر پکڑا. کوفے کی گلی ابراہیم کا سر پکڑا. کوفے کی گلی میں نکالا.
آہستہ سے کریم سے تلوار کو ہم کے مسلم جانے لگا. کتابیں لکھ دیا 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا, 4 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا, 6 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا. کہیں چلتا چلتا کوفے کے بازار سے باہر نکلا, سامنے سے دکاندار آ رہا تھا. مسلم نے ہاتھ مار کے کہا میں اولاد رسول ہوں, نہ تیری جنت کا ضامن ہو, نہ تجھ سے نصرت نہیں مانگتا. ایک بار اس گلی میں جا کے دیکھ مجھے واپس آ کے صرف اتنا بتا, سو رہے ہیں یا کسی نے اٹھا رہے ہیں, اور میری چوری سو رہی ہے یا کسی نے اٹھا کی گلیوں میں حسین کا غریب وکیل ایک دروازے میں لا کے مسلم بیٹھے, تلوار کے قبضے میں مسلم نے سر رکھا. اندر سے ایک بیوی دروازہ بند کرنے کے لیے اس نے کہا مسافر تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہے, گورنر لے آ گیا, میرا دروازہ چھوڑ, جا اپنے گھر جا. جب میرے جا اپنے گھر جا, ماتمی اور صدر کی یہ بات جا اپنے گھر جا. مسلم روز کے جس کا گھر کوئی نہ ہو, اس نے مسافر ہے جب سے چلا جاؤ. جب میرے مسافر ہے جب مسلم نے تلوار اٹھا کے مسلم نے تو میرا بی سہارا تیری اولاد کا ہوتا ہے. اتنا چوڑا کہنا تھا مومنا نے بند ہوتا دروازہ کھول دیا. روٹ کبھی واپس آ تو نے کس بیوی کا نام لیا ہے, میں نے مدینے والی سہارا کا نام لیا ہے. روٹ کبھی مدینے والی سہارا کو جانتا ہے. مسلم دیکھ کر جیسے لے جانتا ہو تیرے پورے دوسرے میں کوئی نہیں. کیا مطلب تو کہیں حسین کا سفیر تو نہیں؟ میں عقیل کا بیٹا ہوں, تڑپی کرم میں گری, مولا معافی, مجھے نہیں پتا تھا مقدر کا مالک میری دہلیز پہ بیٹھا ہے. مولا کنیز کا گھر حاضر ہے. گھر لے کے گئی تو آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, مسلم کو بٹھائے کہاں. کبھی کہتی ادھر آؤ جنت کا مالک, کبھی کہتی ادھر آؤ یعنی کہ جگر کا ٹکڑا. ساری رات مومنا کے گھر مسلح میں بیٹھا مناجات کرتا رہا. اسی کے بیٹے بلال نے جا کے دربار میں مخبری کی. 300 برس پر دروازے پہ آ گیا. فجر کی اذان سے پہلے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں, تلواروں کا شور, ذبحوں کا شور, گھوڑوں کی ہرکرانے کی آوازیں, سب کچھ سنا. مسلم نے مسلح چھوڑا. مسلح کے نیچے سے اپنی تلوار بھی کرنی, بیٹھ کے تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا. تو وہ سامنے کری مولا ماہی میں جانا کوفے کی حالات ابھی کر رہی ہے. اتنا جملہ کا اللہ نے مسلم نے کہا تو نے مجھے بنا دی, میں تیری جنت کا دامن ہو, تو حسین کی دلیل ہے میرے سامنے ہاتھ رواز, میں ہاشمی ہوں, میں برداشت نہیں کرتا میری موجودگی میں تیرے گھر میں فوج آ جائے. اگر میری موجودگی میں تیرے گھر میں فوج آ گئی میں قیامت والے بچوں کو جواب کر دوں گا. آؤ مل کے مسلم سے پوچھو مولا تو تدریس کے گھر فوج برداشت نہیں کرتا. شام خلیفہ زینب کے خیمے میں شیور شاہ سے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کون ہے, ان میں عباس کی بہن کو. تو تدریس کے گھر فوج برداشت نہیں کرتا. لمبی جنگ لڑی مسلم نے. 300 کا دستہ کوفے کی گلیوں میں رو رہا تھا. 300 دستہ اور آیا, 1000 دستہ اکیلا مسلم گرفتار کرنے کے لیے. آخر میں غیرت نے کہا یہ ہاشمی تلوار سے نہیں مارے جاتے, یہ دھوکے سے مارے جاتے. انہوں نے پیچھے گڑھا کھودا, آگے سے حملہ کیا, دفاع کرتا ہوا مسلم پیچھے گڑھے میں گیا. گڑھے میں مسلم کا گرنا تھا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. زخمی مسلم گڑھے میں کہا آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا راضی ہوتا, آج میرا پاس ہوتا. انہوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی. زخمی مسلم, دانتوں سے خون, سر سے خون. زخمی مسلم کو لے کے دربار میں گئے. سامنے بیٹھا تھا بغیر طاقت دے. ان نے کہا ہمارے امیر کو سلام کر. مسلم نے کہا لعنت کرتا ہوں اس میں, میرا امیر یہ نہیں, میرا امیر سفروں میں ہے. ادھر مسلم نے دربار پہ یہ نام لیا حسین منزل صاحب نے گھوڑا روک لیا. کربلا کا غریب گھوڑے سوتا روک رہا. مسلم تیری وہ بہت چل کے تو نے دوسرے کے دربار میں مجھے امیر حسین کہا ہے. جا حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا میں جو غریب کہے گی تجھے امیر کہے گی, دنیا میں جو غریب حسین کہے گی تجھے امیر مسلم ہے.
ادھر منظر صاحبہ میں حسین کا تھوڑا رکا، حسین نے ٹیلے کے پیچھے جا کر رونا شروع کیا، کافی دیر صبر کیا زینب نے، حسین نہیں آیا، وہ کہ ابھی عباس پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے، عباس ڈھونڈتا جا رہا، حالت کیا ہے؟ مولا حسین سر پہ رواں نہیں، آنکھوں میں آنسو، غازی کو آتے دیکھا، حسین نے جلدی سے آنسو صاف کیے، عباس نے آ کے دونوں ہاتھ پر وہ بیٹھے، سبحان 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 اور سمجھ گئے زینب کی ماں تیری بہنوں کے نصیب لے کر، یعنی کہ بیٹیاں تیری بہنوں کا دعویٰ کرو، روک کا سبحان مجھے پتا تو رونا کیوں؟ حسین روک کا آواز میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، آواز تو صبر نہیں کرے گا، روک کا بس میں صبر نہیں کروں گا، مجھے اتنا بتا تم سید اور صبر کے معنی کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر میں ضرب لگی، میں ملتے کر کے کہتا رہتا تو کوفے میں مجھے میری تلوار ہے، تو نے کہا آواز میں غریب مولا میں چپ کر گیا، 28 سفر کو ہمارے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو کے کہتا ہوں مجھے میری تلوار دے، حسن کے گانے کے قبل میں کون دفاع ہو دیتا، تو نے کہا آواز میں غریب مولا میں چپ کر گیا، تم زمین کے دربار میں گیا، میں ملتے کر کے کہتا رہا، انگلی کا اشارہ کر کچھ کتے نے میرے سر کا ہو لیا ہے، تو نے کہا آواز واپس آ جا، میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا، تم نے 28 جگہ کو 40 دروازوں کے تالے لگائے، میں ملتے کر کے کہتا رہا، شاید کو مدینے رہتے تھے، ایک تلوار مجھے دے، ایک محمد حسنہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک ابو اکبر کو دے، تم شاید کو کنسون کو لے کے مدینے گئے، اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ اپنا عالم نہ لگاؤ، مجھے آواز نہ کہنا، تو نے کہا آواز میں غریب مولا بچوں کو نکال گیا، مولا تو مجھ سے صبر پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ میں نے اکبر کے گھوڑے سے سمرا کو کیسے اتارا، میں نے اکبر کے گھوڑے سے سمرا کو جب اتارا، میری آواز پکڑ کے رو رو کے کہتی رہی، چاچا غازی بابا حسین سے کہے مجھے فرسا کی سواری میں جگہ دے دے، میں پیدل چلی جا، میرا دل نہ کہتا، میرا دل نہیں لگتا، پردیش پردیش شہر میں تھک جائے گی، رو رو کے اکبر منتے کر کر کے سگڑا کہتی رہی، بابا میں نے کتنے صبر، جب عباس رویا حسین نے رو کے سینے سے لگا، او میرا لال حوصلہ، او میرا شیر حوصلہ، عباس ابھی منظریں بڑی ہیں، اب آپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھے بتا رویا کیوں ہے، اور تو مجھے بتا تو کیوں رویا ہے، تیری آنکھوں کی سوکھی اگر زینب نے دیکھ لی، زینب نے مجھ سے پوچھا غازی تو بھی زندہ رہا، حسین بھی ہوتا رہا، حسین نے کہا عباس میں بتاؤں تو حوصلہ کرے گا، مولا میں حوصلہ کروں گا، عباس وعدہ، مولا وعدہ، عباس دامن دے، مکیے والی زہرا، اب تیاری کرنا ماتم کی جو حسین کے موقع بیٹھے چند راتوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب، آج پہلی شہادت پڑھ کے میں کربلا کے شہدا کو گوشہ دینے لگا ہوں، حسین کا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دے، عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، روزے کا کثرے ہمارا مسافر ہے، تم کبھی مسافر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، جس کے پاؤں میں رسیاں ہیں، شاید وہ جنات کی مچھی تلوار ہے، کبھی کبھی منہ مدینے کو کرتا ہے، کبھی کبھی منہ نجف کو کرتا ہے، حسین کا عباس پہچان